الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمنعمين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. بندے پروردگار محمد احمد نبی نور گزاری چار تابع علی مذہب حنفیدار ملت حضرت خلیل خاک پائی مفتی اعظم حسین سایہ ولی یا صاحب الجمال ویا سید البشر بوجہ کلمیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الاقدام مدرك کوئی قصہ مختصر کیا شان احمد کا چمن میں ڈوب رہے ہر گل میں ہر شجر میں میرے نبی کا نور رہے. عزیزان محترم، برادران مکرم، سامعین محتشم، قال اللہ تبارک و تعالی عز برہانہ و جل اسمہ اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ ہم سب کے اوپر رحمت کا نزول فرمائے. آپ ہم سب کی محبتیں، نسبتیں، عقیدتیں تالی کملی والے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرمائے. حضرات گرامی، آج جمعہ المبارک کا برکت دن ہے. میرے آقا کا فرمانے عالی جان ہے الجمعہ یوم العید، جمعہ عید کا دن ہے. ماہ سفر المظفر چل رہا ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا دشوار مہینہ ہے، لیکن سارے مہینے اللہ کے ہیں، ساری نسبتیں اللہ کی ہیں. دنوں کو راتوں میں تبدیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، راتوں کو دنوں میں تبدیل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. سارے مہینے اللہ کے، سارے سال اللہ کے، سارے دن ایام سارے جو ہیں اللہ کے ہیں. کوئی دشوار نہیں، کوئی مشکل نہیں. ہاں اگر دشواری ہے تو اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اگر آج بھی ہم پکے سچے ایمان والے بن جائیں، رسول اللہ کے اطاعت اور اتباع والے بن جائیں تو کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکل نہیں. الحمدللہ ہمارے اعمال جو ہیں ان کی وجہ سے دشواری آتی ہے. ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں، اللہ اللہ دین سے دوری ہو گئی ہے، رسول اللہ کے سنت سے دوری ہو گئی ہے. اگر کوئی آج بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرے،
تو کوئی بھی دشواری نہیں، کوئی بھی مشکل نہیں، کوئی بھی مصیبت نہیں، کوئی بھی عذاب نہیں۔ ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں اپنے اعمالوں کے وجہ سے ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے اعمالوں کو درست کر لیں تو ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں معاف ہو جائیں گی، عذاب ٹل جائیں گے، رحمت برس جائے گی، اللہ کا کرم ہوگا، برکتیں ہی برکتیں ہوگی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پہ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ ماں جو اپنے اولاد پہ، باپ اپنی اولاد پہ جتنا شفیق ہے، جتنا کرم کرنے والا ہے، ان سے 70 گنا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ شفیق ہے، اور ان سے بھی 70 گنا میرا رب کریم اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا، رحمت برسانے والا ہے۔ ہم رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں، اگر اس کو اپنائیں تو ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بزرگان کرام فرماتے ہیں دو ہی باتیں ہیں۔ ایک بات اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، آپ ہم سب کا وارث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کل ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز، بے پرواہ بادشاہ ہے۔ خلقت اس نے فرمائی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ ہاں، اگر ہم جس خلقت کی وجہ سے اللہ نے، جس وجہ سے اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا، اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کیوں کیا؟ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسانوں کو، جنوں کو میں نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ ایک جگہ پہ اور فرماتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میں نے موت کو بھی پیدا کیا، میں نے حیاتی آپ کو دی اس لیے کہ میں دیکھوں، میں آزما لوں کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اللہ کے طریقے کو، اللہ کے محبوب کے طریقے کو، اسوہ حسنہ کو، طریقہ مصطفیٰ کو کون اپناتا ہے، کون اس پہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلے گا وہی نجات والا ہے، وہی کامیابی والا ہے، وہی کامرانی والا ہے، وہی عزت والا ہے، وہی عظمت والا ہے۔ الحمدللہ، طریقہ مصطفیٰ کا جس نے اپنایا اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کا مقبول بن گیا، اللہ کا برگزیدہ بن گیا۔ یہ متبرک مہینہ جس کی نسبت اللہ کے محبوب بندوں سے، اللہ کے مقبول بندوں سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے نسبت دی جاتی ہے، کیونکہ اس متبرک ماہ سفر المظفر میں اللہ کے محبوب بندوں کے عرس شریف بہت ہے۔ ہر روز کئی عرس ہیں، بے پناہ عرس ہیں۔
اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے مقبول بندوں کے، جو اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار گئے، آج بھی ان کے عرس مبارک منائے جاتے ہیں، آج بھی ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ جس جس کی نسبت، جس کا تعلق، جس کا واسطہ اللہ کے محبوب سے ہو جاتا ہے، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کرواتا رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی فرمان مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ کریم بتائے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یعنی فرمان خدا بزبان مصطفیٰ ہمیں ارسال ہو تو ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں رب کریم عز برہانہ و جل اسمہ فرماتے ہیں، یتقرب الی عبدی بالنوافل، یتقرب الی عبدی بالنوافل، جو بندہ، اللہ فرماتا ہے جو بندہ نفلی عبادتوں سے، کیونکہ فرض عبادت تو آپ پہ فرض ہے، قرض ہے، وہ تو آپ کو ادا کرنی ہے۔ کوئی کہے کہ میں نے فرض ادا کیا تو یہ قرض ادا کیا، یہ ہمارے اوپر قرض ہے، اور باقی جو ادا نہیں کرتے ان پہ قرضہ ہوتا ہے، اور وہ قرضوں کا بار لیے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، تو وہاں بڑا پریشان ہوگا، بڑی مشکل ہوگی، قرض اتار کے جائیں۔ یہ فرض جو ہے، نماز فرض ہے، یہ بھی ادا کرنی چاہیے، روزہ فرض ہے، یہ بھی ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ بھی ادا کرنی چاہیے، اگر وسعت ہے تو حج بھی فرض ہے، وہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن نفلی عبادات، ریاضات، ذکر و فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی بیٹھے اللہ کو یاد کرے، کیونکہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے۔ رب کریم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، بندہ تو مجھے یاد کرتا ہے، بندہ تو مجھے پکارتا ہے، بندہ تو مجھے یاد کرتا ہے، تو اذکرکم میں اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، وہ احد و صمد، بے نیاز، بے پرواہ بادشاہ فرماتا ہے اذکرکم، او بندہ میں تجھے یاد فرماتا ہوں۔ اللہ جس کو یاد کرے، حدیث شریف میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جو اللہ کی عبادتیں کرتے کرتے، اللہ کی عیادتیں کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ نے بتایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، یتقرب الی عبدی بالنوافل، نفلوں کی وجہ سے، نفلی عبادات کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا
پیارا اور مقبول بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں فرشتوں کے سردار روح الامین جبریل علیہ السلام کو حکم کرتا ہے. وہ رب کریم فرشتوں کے سردار کو حکم کرتا ہے اے جبریل میں فلاں شخص فلاں بیٹا فلاں کا میں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں. جبریل تو بھی ان سے محبت فرما, تو بھی ان سے محبت کر. تو سیدنا جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتا ہے, اس بندے سے پیار کرتا ہے. پھر رب کریم فرماتا ہے اور جبریل جا کے زمین پہ اعلان کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بیٹے فلاں سے محبت کرتا ہے, اللہ ان سے پیار کرتا ہے. تو زمین والوں آپ بھی ان سے محبت کر لو, آپ بھی ان سے پیار کر لو. جو بھی ان سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے. ایسے اللہ کے محبوب بندوں کے عرس شریف اس متبرک مہینے میں بہت زیادہ ہے. اسی لیے اس مہینے کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. اللہ والوں کی نسبت سے مختلف نام دیے جاتے ہیں. بریلوی طریقے کے امام خواجہ احمد رضا بریلوی نور اللہ مرکزہ کا عرس شریف بھی اس متبرک مہینے میں ہے. تو کچھ لوگ اس کو ماہ رضا بھی کہتے ہیں. نقشبندی طریقے کے امام مجدد الفیضانی خواجہ احمد سرہندی فاروقی مجددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف بھی اس متبرک مہینے میں ہے. اور کچھ لوگ اس کو ماہ مجدد بھی کہتے ہیں. لاہور کے داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف بھی اس متبرک مہینے میں ہے. کچھ لوگ اس کو ماہ داتا بھی کہتے ہیں. عالی مقام حق کے امام جنت مقام امام حسن المجتبی علیہ السلام کا عرس مبارک بھی اس متبرک مہینے میں ہے 28 تاریخ کو. تو ہم لوگ اس مہینے کو ماہ حسنین کریمین ماہ حسن المجتبی ماہ اہل بیت کہتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت بھی عالی مقام امام حسن المجتبی سے ہے. سندھ کے لوگ مختوم شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف بھی اس متبرک مہینے میں ہے. تو سندھ کے لوگ محبت سے اس کو بھٹائی کا ماں بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نے قرآن کریم کو اپنے رسالے میں خود فرماتا ہے ایک شعر میں یہ تو بیت بھایا سے آیت آہین لیو من لائن میری صدے پارگے. یہ جو تو بیت سمجھتا ہے جو تو شاعر سمجھتا ہے یہ نہیں, لیکن ہر شعر اللہ کے پاک قرآن کے آیت کا ترجمہ ہے. اللہ کے ولیوں کی زبان اللہ کی زبان ہے. اللہ کے ولیوں کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے. تبھی تو کسی صوفی شاعر نے کہا کہ فقیر کی بولی خدا کی بولی. فقیر کا زبان اللہ کی زبان کیونکہ اللہ کے زبان پہ بولتا ہے. اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے زبان پہ بولتا ہے. یہ میں نہیں کہا, یہ خود خدا کی ذات فرما رہی ہے. حدیث قدسی جو میں نے پڑھی اس میں ہے
يتقرب إلي عبدي بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها. یعنی جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ ان کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ لیتا ہے، اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ گفتگو کرتا ہے، اللہ ان کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. آنکھ ان کی ہوتی ہے، نور خدا کا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں، سماعت کی طاقت خدا کی ہو جاتی ہے. تبھی تو بھٹائی صاحب نے کہا، اس قانون کے لیے کہا، کیا کہا؟ ہندی میں ہے، سمجھ جائیں گے ورنہ اردو کر لوں گا. بھٹائی صاحب فرماتے ہیں قانون کے لیے کہتے ہیں تو انہوں کو چھوڑ کے کہتا ان کے چلے ایڈیا کنگ نیج واگھا وساری بیا کنگ نیج جیسا سوڑیج سنے ہو سجڑن جو یہ کان ہو رکھو جس جو اللہ کی آواز سنو، اللہ کے رسول کا حکم سنو. یہ کان جو دنیا کے آواز سنتے یہ کسی کام کے نہیں، اصل کان تو وہ ہے جس سے آپ اللہ کے احکام کو سنو. جب تک آپ کے کان ہوں کہ اللہ کی آواز سنتے رہو، اس پہ عمل کرتے رہو، اللہ کی رضا حاصل ہوتی رہے گی. اللہ کے محبوب بندے اٹھ شریف ہے اور بھی کافی اٹھ شریف ہے، لوگ شریف کے یا عنایت شریف کا اٹھ شریف بھی ہے، شال شریف کا اٹھ شریف بھی ہے، اشتہار شریف کے اٹھ شریف بھی ہے، بہت سارے اٹھ شریف ہیں. یہ مختصر ذکر کروں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے، نماز کا وقت ہونا چاہتا ہے. اللہ کے ولی سارے اللہ کے محبوب ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا درجہ کم، ان کا درجہ اتم ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا. بارگاہ قدوسیت میں سارے مقبول ہیں، منظور ہیں. ایک دفعہ ایک مرید اپنے مرشد کے پاس آیا. مرید بھی کامل تھا، مرشد بھی کامل تھا. مرید بھی کامل تھا تو مرشد بھی کامل تھا. مرشد کون تھا؟ ابو علی قلندر خواجہ شرف الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ. مرشد صاحب خواجہ شرف الدین پانی پتی جس کا لقب ہے ابو علی قلندر. وہ لقب کیوں پڑا یہ بھی بتاؤں گا اگر موقع ملا، آج نہیں بتاؤں. ان کے حضور میں مرید آیا، مرید بھی کامل تھا. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ آج میں ایک اللہ کے ولی کے صحبت میں گیا تھا، اللہ کے ولی کے نسبت میں گیا تھا. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ وہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی چشتی طریقے کے امام ہیں. خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرید ہیں. خواجہ فرید الدین گنج شکر خواجہ بختیار کاکی کے مرید ہیں. خواجہ بختیار کاکی خواجہ سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی کھنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفے ہیں. سبحان اللہ. خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء کے حضور میں گیا تھا تو خواجہ شرف الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ علی قلندر فرماتا ہے کہ پھر کبھی جائیں تو یہ کہنا کہ جو اللہ کے ولیوں کی میٹنگ ہوتی ہے اوپر جہاں باغ
الحمدللہ 652 اللہ کے ولی ہیں، دیوانی اولیاء ہیں، ان میں جو میٹنگ ہوتی ہے ان میں میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. یعنی خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء، محبوب الہی، محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ کے ولی سارے محبوب خدا ہیں، اللہ کے ولی سارے محبوب مصطفیٰ ہیں. اگر کوئی لقب دے تو اس پہ کبھی ناراض نہ ہونا، کسی کو بھی دے. ہاں سارے محبوب خدا ہیں، سارے محبوب مصطفیٰ، لیکن کا لقب ہی محبوب الہی نہیں دیکھا. بندہ پہنچا، عرض کی کو حضور ہمارے محبوب مرشد کریم خواجہ شرف الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ علی کلندر فرماتے ہیں جب وہ میٹنگ اوپر ہوتی ہے تو اس میں نے آپ کو نہیں دیکھا، شاید آپ کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے. تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، ان کو کہنا پھر دیکھنا. پھر دیکھا، دوسری بار میٹنگ ہوئی، کہا میں نے نہیں دیکھا. پھر دیکھنا، پھر تیسری بار میٹنگ ہوئی، پھر نہیں دیکھا. کہا کیسے دیکھے گا؟ ہاں اللہ کے وجہ کی یہ جو میٹنگ ہوتی ہے، یہ جو میٹنگ ہے دیوان اولیاء کی، ان کے اوپر ایک میٹنگ ہے، ذرا وہاں جا کے دیکھنا. عرض کرتا ہے وہاں یہ اجازت نہیں، یہ اجازت میں دیتا ہوں، جا کے دیکھنا. تو جب میٹنگ ختم ہوئی تو اوپر اس میٹنگ کے دروازے پہ پہنچے. کیا دیکھتا ہے؟ دروازہ ان کے لیے کھلتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ آگے میرے آقا، میرے مولا، سرکار دو جہاں، سرکار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ان کے پاؤں میں خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء بیٹھے ہیں. اور محبوب فرماتے ہیں کہ اس میٹنگ میں جس پہ تو تھا اس میٹنگ سے اعلیٰ یہ میٹنگ ہے. تو ادھر پہنچ نہیں سکا تو مجھے دیکھ نہ سکا، میری قرآن اور اوپر ہے. تو اللہ کے ولی کو یہ نہ کہنا کوئی کسی سے کم کرے. سارے اللہ کے ولی سب سے برتر، سب سے بالا ہے. اللہ کے جو محبوب ہوئے، اللہ کے جو ولی ہوئے، ان کی شان ہی اعلیٰ ہے. کسی ایک کا اس کا بیان کرو، آپ کہیں دوسرے کا کریں نہیں، سب کی شان کریں، سب اعلیٰ ہے، سب بلند و بالا ہے. باقی یہ تو رتبے ہے، رتبے تو نبیوں میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نبیوں میں بھی میں نے درجہ بندی کی ہے، نبیوں میں بھی درجہ بندی ہے یا نہیں؟ نبیوں میں بھی درجہ بندی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو کسی پہ فوقیت ہے، کسی کو کسی پہ فضیلت ہے. اللہ سارے نبی افضل ہیں، بلند بالا ہیں، افضل اعلیٰ ہیں. کہ کسی شاعر نے کہا، کیا خوب کہا کہ نبی سارا، ہندی میں ہے، اردو والے سمجھ جائیں گے. سبحان اللہ. نبی سارا متھا ہاں پر، نبی سارا متھا ہاں پر، متھے سبکھا محمد وا. میرے خیال میں سارے سمجھ گئے. نبی سارا متھا ہاں پر، متھے سبکھا محمد وا. یہ کہہ کے سارے ست جو سلطان محمد وا. حبیبہ بے خبر کے کیا خبرا شان احمد جی. حبیبہ بے خبر کے کیا خبرا شان احمد جی. خدا آفیس بات جو وہ مہمان محمد وا. جس کا میزبان خدا ہے وہ مہمان میرے مصطفیٰ کریم. سارے اعلیٰ ہیں لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے بالا نبی آخر الزمان، مالک دو جہاں، سلطان دونوں مکان، ہادی ہادیہ، رہبر رہبرا، آقا آقا، مولا مولا، مولا کل شہنشاہ اعظم مدینے والی ذات ہے. ایسے صحابی بھی سارے نور ہیں. ایسے صحابی بھی سارے نور ہیں.
نور سمجھتے ہو؟ یعنی ہدایت دینے والے. ہم ہیں لینے والے، وہ ہے دینے والے. سبحان اللہ. ہاں یہ کہتا ہے مصطفیٰ سے نہ مانگو، ہم تو صحابہ سے مانگتے ہیں. صحابہ سارے نور ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ میرے سارے صحابی نور ہیں. سبحان اللہ. جس سے بھی محبت کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پاؤ گے. جس صحابی سے محبت کرو گے ہدایت والے ہو جاؤ گے. صحابہ سے لو نہیں لگاؤ گے تو ہدایت نہیں ملے گی. سارے صحابہ نور ہیں، سارے صحابہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے. سارے صحابہ نور ہیں، لیکن ان میں بھی درجہ بندی ہے. ان میں بھی درجہ بندی ہے. اللہ درجہ بندی میں نہیں کرتا، درجہ بندی کرنے والی ذات میں مصطفیٰ کریم کیا ہے. فرماتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے بعد والے ان جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ فتح مکہ کے پہلے والوں میں جو بدر میں شامل ہوئے سارے ان جیسے نہیں ہو سکتے. بدر والے افضل ہیں. بدر والوں میں والے سارے جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ والے جیسے نہیں ہو سکتے. عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہیں. عشرہ مبشرہ میں وہی چار صحابہ، چار یار جس کو ہم کہتے ہیں، چار مددگار جس کو ہم کہتے ہیں، چار پیار جس کو ہم کہتے ہیں، چار ہم کہتے ہیں جس کے چار ان کا بیڑا ہی پار. وہ چار صحابہ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم افضل ہیں. ان جیسے باقی نہیں ہو سکتے. لیکن ان چار میں جو سب سے افضل، سب سے بلند، سب سے بالا ہے وہ افضل الناس بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. یہ افضلیت ہے میں نے نہیں دی، یہ اللہ نے عطا کیا ہے، مصطفیٰ کریم نے دیا ہے. نبیوں میں افضل کون ہے؟ مصطفیٰ کریم ہے. صحابہ میں افضل کون ہے؟ تو عورتوں میں افضل کون ہے؟ اماں آسیہ بھی ہے، بی بی مریم بھی ہے، اماں حوا بھی ہے. لیکن افضل عورتوں میں کون ہے؟ اللہ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے سارے محبوب بندے کہتے ہیں. اللہ کے مقبول بندے کہتے ہیں جن کے زبان میں اللہ گفتگو کرتا ہے. اللہ کے حبیب کے پکے رکھے غلام کہتے ہیں. کائنات میں عورتوں میں جو سب سے افضل، سب سے بلند، سب سے بالا عورت ہے وہ اماں آمنہ کی ذات ہے. خاتون جنت کے عورت کی سردار ہے. لیکن اماں آمنہ سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. اماں خدیجہ سے بھی افضل ہے، اماں عائشہ سے بھی افضل ہے، اماں فاطمہ سے بھی افضل ہے، بی بی مریم سے بھی افضل ہے، بی بی آسیہ سے بھی افضل ہے، اماں حوا سے بھی افضل ہے. کائنات میں جو بھی عورتیں ان سب سے افضل اگر ہے تو اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ ہے. کون ہے؟ میرے آقا کی والدہ ماجدہ ہے. عرض کرتا چلوں تو کتابوں میں والی افضل کتاب کون ہے؟ سبحان اللہ. سارے کتاب اپنی جگہ پہ افضل. توریت بھی افضل ہے، انجیل بھی افضل ہے، زبور بھی افضل ہے. باقی جو لوگوں نے کتاب لکھے، باقی جو سینٹوں نے کتاب لکھے وہ بھی افضل ہے. لیکن سب سے بلند، سب سے بالا جس کا ذمہ اللہ نے لیا، جس کے حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا،
اللہ نے جس کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ صرف ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید، ان جیسا کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس شریف میں متبرک مہینے بات اس طرف آ گئی تو تھوڑی عقیدے کی بات بھی کریں، عقیدے کی بات ضروری ہے۔ علماء کرام ہمیں ایمان بتاتے ہیں، اللہ والوں کے صحبت میں ایمان کامل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام ہمیں عقیدہ بتاتے ہیں، لیکن عقیدے کی پختگی اللہ والوں کے صحبت میں ہوتی ہے، وہاں ایسے باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ والے فرش پہ بیٹھتے ہیں اور ان کی نگاہ عرش پہ ہوتی ہے، بیٹے فرش پہ ہوتے ہیں اور نگاہ عرش پہ ہوتی ہے۔ میں ابھی کافی نام لیے لیکن ذکر اتنا نہیں کر سکتا، ایک ہی تھوڑا ذکر کرتا ہوں۔ لاہور کے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جس کا طریقہ بھی دکھا ہے، جب لاہور میں آئے اپنے مرشد کریم کے حکم سے، جو حکم ہوا کیا ہوا وہ بات کبھی انشاءاللہ ذکر کریں۔ جب لاہور آئے اللہ والے جہاں آتے ہیں، جہاں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ آتے ہیں تو وہاں اپنا گھر تو بناتے ہیں لیکن اپنے گھر کے ساتھ اللہ کا گھر بھی بناتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ ان کو اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ کا گھر بھی بناتے ہیں، اللہ کا گھر اللہ بناتا ہے، کوئی نہیں بناتا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتا ہے، مسجد تو بنا لی ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی چھت بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی کا بدبو سے نمازی نہ بن سکا۔ مسجد تو بنا لیتے ہیں لیکن بندوں کو نمازی نہیں بناتے۔ یہ اللہ والے ہیں، جس پہ نگاہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کے صحبت میں آنے سے نماز کا بھی شوق ہوتا ہے اور نماز وہ ہے جو نجات ہے، نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، نماز جو ہے جنت کی سند ہے، نماز اللہ کی رضا ہے، رسول اللہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا نے فرمایا قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اور جو خود کو رسول اللہ کا غلام کہلاتے اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے، نماز نہیں پڑھتی، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ اور غلامان مصطفیٰ تم تو رسول اللہ کی چاہت ہو تو نماز کو کبھی قضا نہ کرو، نماز کو ادا کیا کرو، نماز کے صحیح نماز میں کبھی چوری نہیں کیا کرو، نماز محبت سے پڑھا، نماز اخلاص سے پڑھا کرو، نماز نفرت سے پڑھا کرو۔ اللہ اور اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ مومن، کامیاب ہے مومن ہے کون سے؟ یہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، آج بھی انکساری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کے بندے کی نماز تو داتا گنج بخش علی حجویری بھی آیا تاکہ میں بھی مسجد بنا لوں۔ لاہور میں جہاں ان کا مسکن تھا، جہاں بیٹھک تھی، جہاں آستانہ تھا، جہاں ان کا حضور تھا، الحمدللہ وہاں بیٹھنے کی برابر اس نے مسجد بنا لی۔ اللہ والوں سے لوگ عداوت بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ والوں سے محبت رکھا کرو۔ تو جب مسجد تیار ہو گئی وہاں کے جو علماء کرام تھے، مفتیان نظام تھے،
باقی جو لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے، جو محبت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ان مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ ان کا رخ جو ہے اللہ کے گھر بیت اللہ مسجد حرام مکہ المکرمہ والے کعبے کی طرف نہیں، اللہ کے پاک گھر کی طرف رخ نہ ہو تو نماز، یہاں رخ ہم کریں گے تو نماز ہوگی، ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں پرویز بھائی، نماز نماز نہیں ہوگی، یہاں رخ کریں گے یہاں کریں گے یہاں، کیونکہ یہاں بیت اللہ کعبہ نہیں ہے، اگر کعبے کے طرف رخ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، اگر ایمان والے دھیان مدینے کے طرف نہ ہو، محبت مدینے کے طرف نہ ہو تو ایمان کامل ہو جائے گا، ایمان یہ اس کا رخ جو ہے کعبے کی طرف نہیں، قبلے کی طرف نہیں۔ داتا گنج بٹ کو بتایا گیا تو ہم نے اعلان ہوا کہ آگے اعلان کرو، کیا کرو، جس کو اللہ کا گھر بیت اللہ مکہ المکرمہ والا بیت الحرام دیکھنا ہے، وہ فجر کی نماز اس مسجد میں داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے پڑے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کے لیے تو پردے اٹھ جاتے ہیں، اللہ والوں کے لیے تو پردے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہے عین الیقین، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین کہ ہم نے سنا ہے کہ کعبہ ہے، علم عین الیقین ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، سبحان اللہ آپ کے آنکھوں کو بھی دیکھا ہے، دعا کرتا اللہ سب کو مکے کی جنت، سب کو میرے کی آمین نصیب فرما دے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے کسی صاحب ایسے نہیں پڑھتے، اللہ اللہ یہ اس لیے پڑھتے کہ اس نے دیکھا ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور فجر کی گھڑی جو ہوتی ہے وہاں نہیں صحیح، فجر کی گھڑی کون سی گھڑی؟ تہجد والی، تہجد کا اذان وہاں ہوتا ہے، وہ جو ہوتی ہے جو اذان ہوتی ہے، شاعر کیا کہتا ہے کعبے میں جب اذان ہوتی ہے کہتا ہے آزاد نے سحر، کعبے میں آزاد نے سحر اللہ اللہ، کعبے میں آزاد نے سحر اللہ اللہ، ہے وجد میں بامودر اللہ اللہ، سکے اللہ 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 اللہ، جس کو زبان اللہ نے دیے وہ اللہ کا ذکر کرے، سکے اللہ 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 اللہ، اللہ زبان پھینک دے گا کیا کرو گے؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں زبان کو اللہ اللہ، ہے وجد میں بامودر اللہ اللہ، سکے اللہ 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 اللہ، آپ جہاں ذکر کرو جہاں ذکر عرض میں دعا کریں، اللہ تمہیں یاد کرے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے جو ان کو یاد کرنا۔ اللہ کے ولیوں کے لیے ایک ہوتا ہے علم الیقین، یقین عین الیقین دیکھ کے آیا، ایک ہے حق الیقین، یعنی وہ ہمیشہ ہر گھڑی کعبے میں، کعبے والے نہیں پر کعبے والے کو دیکھتے ہیں، کعبے کو دیکھتے وہ کعبے والے کو دیکھتے، یہ اللہ والے پردے اٹھ جاتے ہیں جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان کے لیے پردے اٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے محبوب بندے کی کرامات دیکھو، زبان سے نکالا تو اللہ نے ان کے زبان کا بھرم رکھتے ہوئے ان کے لیے تو پردہ اٹھا دیا۔ فجر کا وقت تھا، ہاں مصلے پہ داتا گنج بخش علی اجمیری کھڑا تھا، پیچھے سارا ہجوم تھا،
تماشائی بھی آئے تھے، دیکھنے والے بھی آئے تھے، محبت والے بھی آئے تھے، نفرت کرنے والے بھی آئے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے کامل ولی نہیں، جب نیت باندھی اللہ اکبر کہا تو ان کے لیے تو پردہ اٹھا، اور ان کی وجہ سے، ان کے طفیل اور وزیر سے اللہ نے پوری جماعت سے پردہ اٹھا دیا۔ سب نے دیکھا کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے مکے والا اللہ کا پاک گھر میں اللہ کی زیارت کر رہی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ کرم۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور بھی کچھ شریف ہے، میرے نام کو تھوڑے لیے، لیکن وقت کی کمی ہے، نماز کا وقت ہونا چاہتا ہے، تو اللہ والے دکھاتے ہیں کہ جہاں ہم مسجد بناتے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، کیونکہ دل جس کی دل قلب کا رخ اللہ کے حبیب کے طرف ہوتا ہے، ان کا رخ کبھی قبلے سے نہیں ہٹتا، کہیں بھی ہو ان کا رخ نہیں ہٹتا۔ اللہ کا مبارک ہو، آج آپ کے محلے میں بھی یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کو بھی تعمیر ہو رہی ہے، اس کی بھی سجاوٹ کی جا رہی ہے۔ ہاں، جنت میں تو محل بنا لیا، آپ نے مسجد بنا لی، ابھی ان کی سجاوٹ میں جنت کے جو آپ کے محل ہیں ان کے سجاوٹ کے لیے آپ اپنے گھروں کو بھی سجاوٹ جیسے کرتے ہیں جنت کے محل کی بھی سجاوٹ کریں۔ ذرا اس کی سجاوٹ میں جو آج یہ بن رہا ہے اس میں حصہ ڈالیں، جو بھی ہو، جتنا بھی ہو، آپ حصہ ڈالیں۔ اللہ اللہ پھر دیکھیں، آنکھیں بند ہوں گی، آپ کو پتہ ہوگا کہ مسجد کے سجانے کے لیے جب ہمیں کسی نے اعلان کر کے کہا تھا، ہم نے صرف 10 روپے دیے تھے، اللہ نے ہمارے جنت کے محل کو کتنا سنوار دیا، کتنا سنگار دیا، کتنا حسین بنا دیا، دل کو خوبصورت بنا دیا۔ اگر جنت کے محل کو خوبصورت بنانا ہے، اللہ کے گھروں کو بھی خوبصورت بنانے میں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرو، اللہ آپ کے جنت کے محل کو خوبصورت بنا دیں گے۔ جس بھائی نے کچھ دیے اللہ ان کو بہت عطا فرمائے۔ ہمارے پرویز بھائی نے بھی 1000 اس مسجد کے حصے میں دیا ہے، اللہ اس کو آباد فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی والدہ ماجدہ کا آپریشن ہے، دعا کریں اللہ ان کو شفا کلی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اصغر بھائی نے 1000 کر دیا تھا، الحمدللہ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تائیں محترم ہمارے پیارے جو بھی ہے مہربانی جو ہے دوست بخش نام بھی اس نے بھی 500 روپے دیے ہیں آج صاحب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آپ جس کو دینا ہے وہ دے دیں، الحمدللہ اللہ آپ کو عزت دے گا، شرمائی نہیں، شرم نہیں کرے، جہاں تو خوش ہو کے کر دیتے۔ الحمدللہ یہ 500 ہمارے جو کام کرواتے ہیں خود نہیں جونگر بھائی اس نے دیے ہیں، الحمدللہ۔ ہمارے عبدالغفار بھائی PI سے ہیں، اس نے 500 دیے ہیں، الحمدللہ دے دیا کریں، جزاک اللہ۔ 100 ہمارے کیا نام ہے اس نے دیا، الحمدللہ۔ یہ مسجد شریف کے سوانے کے لیے اشفاق بھائی صاحب نے بھی ہمیں 500 روپے دیے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ محمد گل حسن صاحب نے بھی 500 روپے دیے، جزاک اللہ۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کی برکت عطا فرمائے۔ 50 چھوٹے بچے نے اپنے خرچی سے دیے، اللہ ان کو بہت عطا فرمائے۔ عظیم اللہ فیروز صاحب کے بیٹے نے 1000 دیے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم اللہ فیروز صاحب کے روزہ محترم آپ کو شفائے بڑی عطا فرمائے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ محمد اسلم بھائی یہاں کے پڑوسی نمازی ہیں، اللہ ان کے رزق کو برکت عطا فرمائے، 500 اس نے بھی دیے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ عظیم سلم اللہ فیروز صاحب نے 1000 روپے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، فیض میں، رزق میں، گھروں میں تبدیل کر کے جو بھی دے گا یہ مسجد کے لیے ہے، کام چل رہا ہے،
اور اس کام چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2000 روپے جاوید احمد صاحب ہیں ہمارے محترم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، 2000 روپے دیے، اللہ بہت ساری ان کو نیکیاں عطا فرمائے، اللہ ان کا جنت اللہ کے خوبصورت بنائے۔ وحید علی صاحب نے بھی 500 روپے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب کو نصیب ہو جائے، زیادہ سے زیادہ نصیب ہو جائے، جنت کے باہروں کو سب کا نصیب آ جائے۔ افتخار احمد صاحب نے 1000 روپیہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے اور جنت کے بعد کو شاہ بنائے، دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، علم انسان کی ضرورت عطا فرمائے۔ بھائی نہیں بھائی یہ لے لیں آپ، سارے کام میں لگائے اللہ تعالیٰ، اور کچھ جس کو بھی دینا ہے بارے میں دے دیں، نہیں بھائی ہمارا آپ صاحب ہم دے دیں، یا لگے گا۔